بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام صرف انسانوں کے لیے نہیں آیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ جن بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو سنتی سمجھتی اور ایمان لا سکتی ہے، اور خود جنوں کا ایک گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر ایمان لے آیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی راز میں چھپی کہانی، قرآن حقیقتیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور عملی ہدایات لے کر آئے ہیں۔ پوری تفصیل ٹھوس حوالوں کے ساتھ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہوں۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جن ایک مخلوق ہیں، انسانوں کی طرح عقل، اختیار اور جزا و سزا رکھتے ہیں۔ سورۃ رحمان آیت نمبر 15، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، یعنی جن کو بے دمکنی آگ سے پیدا کیا گیا۔ جن کو دیکھا جا سکتا ہے مگر عام طور پر وہ ایک دوسری دنیا میں رہتے ہیں۔ ان کی زندگی، طبیعیات اور طاقتیں انسانوں سے مختلف ہیں۔ قرآن اور سنت سے واضح ہے کہ جن بھی انسانوں کی طرح مومن یا کافر ہو سکتے ہیں، اور انہیں بھی آخرت میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ سورۃ جن پوری سورہ اسی موضوع پر روشنی ڈالتی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ جن سورۃ نمبر 72 شروع ہی میں یہ واقعہ بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی کی گئی کہ جنوں کا ایک گروہ قرآن سن رہا تھا اور کہنے لگا کہ ہم نے بے حد عجیب و غریب قرآن سنا۔ ناظرین کرام، رات کے وقت ایک گروہ جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی۔ جب انہوں نے تلاوت سنی تو وہ حیران ہوئے، دلوں میں چبھ گئی اور قرآن نے انہیں ہدایت کی روشنی دکھائی۔ کچھ جنوں نے تو ایمان قبول کر لیا، کچھ نے انکار کیا اور کچھ نے اسلام کو نیم دل سے مانا۔ جیسے انسانوں میں مختلف رد عمل ہوتے ہیں، سورہ الجن میں جن خود اپنی زبان میں آئے حالات بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن نے انہیں ہدایت دکھائی۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ قصہ قرآن میں براہ راست آیا ہوا ہے۔ سورۃ الجن ملاحظہ کریں۔ ناظرین کرام، یہ ثابت کرتا ہے کہ پیغام نبوت محض انسان تک محدود نہیں، اللہ کی رحمت کی روشنی نے دوسری مخلوقات کو بھی چھوا اور قرآن کی قوت نے جنوں کے دل بدل دیے۔ سیرت میں جن کے متعدد حوالوں کا ذکر آتا ہے، البتہ سیرت کے بعض قصص عام بیانیے میں اسلوب کہانی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے جو باتیں ہم پیش کریں وہ یا تو قرآن کی ثابت آیات پر مبنی ہوں گی یا معروف و معتبر علماء کی شرح پر مبنی خلاصہ ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الجن کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ کچھ جن مکہ مکرمہ کے قریب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور ایمان لائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک وسیع کائناتی حقیقت تک پہنچ گیا۔ یاد رہے، تاریخی تفصیلات میں مختلف روایات آئیں، مگر اصل نقطہ یہی ہے، قرآن کی صدائیں جن تک پہنچتی اور بعض نے روکتی کی۔ یہ قرآنی نص ہے۔ ناظرین کرام، جن بھی انسانوں کی طرح آزاد ارادہ رکھتے ہیں، وہ ایمان بھی لا سکتے ہیں اور کفر بھی کر سکتے ہیں۔ بعض جن انسانوں کی دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں، مگر وہ اکثر ایسا چھپا کر کرتے ہیں کہ انسان نہ دیکھ پائے۔ جن کی وجہ سے جو تکالیف آئیں، جیسے خوف، درد یا غیر معمولی تبدیلیاں، تو اسلام میں ایسے حالات کے لیے اصول و طریقے ہیں۔ مثلا قرآن و ذکر، روایات کے مطابق شرعی رقیہ بشرطِ آن میں شرک نہ ہو اور ماہرین شرعیہ سے رجوع کرے۔ جن کا حوالہ لیتے وقت احتیاط ضروری ہے۔ ہر مشکل کو جن کا نتیجہ نہ سمجھیں اور نہ ہی غیر اسلامی روایات یا جادو وغیرہ کی مدد لیں۔ اسلام نے واضح کیا کہ جادو اور جنوں سے وابستہ شرک آمیز عمل حرام ہے۔ بعض حالات میں انسان دیکھ سکتے ہیں مگر عمومی طور پر وہ غیب میں ہوتے ہیں۔ ہاں، بعض بدنیت جن انسانی ذات یا حالات کو متاثر کر سکتے ہیں، مگر اس کا حل اسلامی طریقوں سے ہے، دعا، قرآن اور ماہر شرعی سے مشورہ۔ ایسی کوششیں خطرناک اور اکثر حرام ہیں۔ اسلام ہمیں اللہ کے سوا کسی مخلوق سے مدد مانگنے سے روکتا ہے۔
کیا جن بھی روز معاشر حساب دیں گے؟ جی ہاں، قرآن میں واضح ہے کہ جنوں کا بھی حساب ہوگا اور انہیں جنت و دوزخ کی خوشخبری وعید ملے گی۔ ناظرین کرام، مشن ماہر جن طلب کرنا، کسی کو جن کا حکم دینا یا شرک پر مبنی طریقہ مثلا مردہ بجھانے کے لیے غیر شرعی عمل، یہ سب اسلام میں ممنوع یا خطرناک ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ وہ جن کو قابو میں کر سکتا ہے یا جادو سے انتہائی فائدے دے سکتا ہے، محتاط رہیں اور علماء کرام سے رجوع کریں۔ اسلام ہمیں اپنے ایمان اور عمل کے ذریعے حفاظت سکھاتا ہے۔ عمومی طور پر اخباری اور فقہی کتب میں درج کچھ مشورے جو عام سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں۔ صبح و شام قرآن، خصوصاً وہ اذکار جو سنت میں مشہور ہے، پڑھنا، مثلا سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی بے پناہ تلاوت کرنا، نماز میں استقامت، اللہ کو پکارنا اور توبہ استغفار کرنا۔ اگر کوئی طبی یا نفسیاتی مسئلہ ہے تو پہلے طبی معائنہ ضروری ہے۔ ہر مسئلے کو جن سے جوڑنا درست نہیں۔ اگر شرعی رقیہ کی ضرورت ہو تو اہل دین اور معتبر افراد سے رجوع کرے۔ رقیہ ہو جو قرآن و سنت کے الفاظ پر مبنی ہو اور شرک سے پاک ہو۔ میں یہاں مخصوص احادیث کا لفظ بلفظ حوالہ نہیں دے رہا، چونکہ آپ نے تاکید کی کہ صحیح چاہیے، بہتر یہی ہے کہ آپ ویڈیو کے ساتھ قرآنی حوالہ جات اور معتبر کتب تفسیر کے نام دیں۔ مثال کے طور پر سورۃ جن، سورۃ الرحمن وغیرہ، اور روایات کے لیے امام بخاری، مسلم یا معتبر کتب سیرت تفسیر کی جانب ناظرین کو رہنمائی دیں۔ ناظرین کرام، ان تمام کہانیوں اور حقائق کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک روشنی ہدایت بھیجی، قرآن جو نہ صرف انسانوں بلکہ دوسری مخلوقات کے دلوں میں بھی گھر کر سکتا ہے۔ جنوں کا ایک ایمان لانا اس بات کی دلیل ہے کہ سچائی جب دلوں تک پہنچتی ہے ہر دل پر اثر کرتی ہے، چاہے وہ انسان کا دل ہو یا جن کا۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے قرآن کو اپنی زندگی میں اتنی ہی سنجیدگی سے سنا اور عمل میں لایا جتنا ایک جن نے سنا۔ دوستو، اگر آپ نے آج کی ویڈیو سے کوئی نئی بات سیکھی ہو تو دل سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سچائی قبول کرنے کی ہمت دے اور ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دے، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈال دے، ہماری حفاظت فرما دے اور ہمیں ہر وہ کام سے بچا جن میں توحید کا نقصان ہو یا شرک کا اندیشہ۔ اے اللہ، ہمارے گھرانوں کو سکون عطا فرما، ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی میں کامیاب فرما اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی سبسکرائب اور دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے ہمیں مزید اس بات میں جانے کی ضرورت ملتی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور دعا کے ساتھ جزاک اللہ خیرا۔